نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ سورہ حامیم کا آغاز کریں گے آج، حامیم سجدہ کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جسے حوامیم کہا جاتا ہے اور جس کا تعارف پیچھے سورہ مومنین کے شروع میں ہو چکا ہے۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کے اثبات اور مشرکین کی تردید وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کو حمیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ نیز اسے سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب قرآن اتاری ہوئی ہے بے حد رحم والے کی طرف سے جو نہایت مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ بیان کی گئی ہیں اس کی آیات۔ حامیم یہ وہ کتاب ہے جو نازل اتاری ہوئی ہے بے حد رحم کرنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ ایسی کتاب کہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں اس کی آیات۔ قرآناً عربیاً لقوم یعلمون، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ سب جانتے ہیں۔ بشیراً ونذیراً فاعرض اکثرهم، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، پھر منہ پھیر لیا ان کے اکثر نے۔ فہم لا یسمعون، پھر وہ سب نہیں سنتے۔ وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا، اس بات سے جو تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف اور ہمارے کانوں پر۔ وفی آذاننا وقر من بیننا، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے اور ہمارے درمیان۔ وبینک حجاب، اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے۔ فعمل، پس تو اپنا کام کر۔ اننا، بے شک ہم، عاملون، سب اپنا کام کرنے والے ہیں۔ قل انما انا، آپ کہہ دیجئے بے شک صرف میں تو، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ کیا یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام، یا طاعت کیا ہیں اور معصی کیا ہیں، یعنی گناہ و ثواب کیا ہیں، یا ثواب والے کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے ہیں۔ قرآناً عربیاً، یہ حال ہے، یعنی اس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں، یعنی جو عربی زبان اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، پھر بھی منہ پھیر لیا ان کی اکثریت نے، بس وہ سنتے ہی نہیں۔ ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا، یعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اس لیے ان کی اکثریت جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہے۔ وقر کے اصل معنی بوجھ کے ہیں، یہاں مراد بہرا پن ہے جو حق سننے میں رکاوٹ بنتا ہے، یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے۔
اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، بس تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو بشیرم مثلکم یوحی الی انما الہکم، ایک انسان ہوں تمہاری مثل وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ صرف میں تمہارا معبود ہوں، ایک معبود۔ فاستقیموا، تو تم سب سیدھے متوجہ رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفروا اور تم سب مغفرت مانگو اسی سے، وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے سب مشرکین کے لیے، والذین لا یؤتون الزکاۃ جو نہیں سب وہ دیتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ سب آخرت کا سب انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم کیا جانے والا۔ ایک انسان ہوں تمہاری مثل وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ صرف تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو تم سیدھے متوجہ رہو اسی کی طرف اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے بجز وہی الہی کے، پھر یہ بات و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے، پھر اس سے اعراض کیوں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں بھی دیا جاتا رہا تھا، جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا حکم تھا، پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل لیلۃ الاسریٰ کو 5 فرض نمازوں کا حکم ہوا، اور پھر یہاں زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم کیا جانے والا اجر ہے۔ اجر و غیر ممنون کا مطلب وہی ہے عطاء غیر مجذوذ، سورہ ہود کی آیت نمبر 108 کا ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہ ختم ہونے والا اجر دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کرے اور ریاکاری سے بچائے، اور ہمیں ہر وہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری مغفرت کا باعث ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔